نشو و نما جو ہے، اس کے وجود کی بقا جو ہے، اس واجب الوجود اللہ کے کرم کی محتاج ہے۔ اس ذات احد کو دیکھنے کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑتا، بلکہ دل کی آنکھ کو کھولنا ہوتا ہے۔ یہ دل کی آنکھ کیسے کھلتی ہے؟ یہ اہل نظر کے ساتھ، اہل معرفت کے ساتھ، اہل طریقت کے ساتھ نظر ملانے سے کھلتی ہے۔ اور یہ اہل معرفت کون ہوتے ہیں؟ آؤ دیکھو یہ کون ہستیاں ہیں جن کا ظاہر بھی چمکتا ہے، جن کا باطن بھی چمکتا ہے۔ ان کے ظاہر میں بھی انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور ان کے اذہان، ان کے قلوب میں بھی میرے رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر وہ دنیا کو نہیں تکتے، وہ دنیا کے محتاج نہیں رہتے، بلکہ جس جگہ پہ بیٹھے، جہاں بھی یہ اولیاء بیٹھے ہیں، دیکھیں بابا جی قاسم مولوی کو موڑاشی پکڑ پہ بیٹھے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ سڑکیں ہوں گی، دنیا کی کمیونیکیشن ہوگی، وہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے۔ گودری سرکار اس پہاڑ پہ جا کر بیٹھے، یہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر میں اتنے کامل ہو جاتے ہیں، میرے رب کی ذکر کی جلووں کا فیضان ان کے سینے میں اس طرح موجود ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا کو نہیں دیکھتے، جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پہ اس کے انوار و تجلیات کا نظر۔ آج دیکھ لیں دنیا سے کہاں سے آتی چیز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ صوفیاء کا مشن، اہل اللہ کا مشن ہے، اور یہ مشن اس لیے کامل ہے کہ ہر صوفی نے آنے والے کو عشق رسول کا پیغام دیا، حضور کی محبت کا پیغام دیا ہے۔ اور کس طرح قبلہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب نے صوفیاء کے حوالے سے ان کے آستانوں پہ جاتے ہیں، ان کے مزارات پہ جا کر ہم دعا کرتے ہیں، انہیں سلیوٹ کرتے ہیں، اور پھر مانگتے اپنے رب سے۔ اور کتنی خوبصورت حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا، میں اسی کے حوالے سے، ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت کا، اور مجھے فخر ہے کہ مولا شریف کے خاندان کا یہ درہ امتیاز ہے۔ ہم نے کسی کے ساتھ سودا بازی نہیں کی ہے، ہم نے سودا بازی کی ہے تو گنبد خضرا کے مدینے۔ ہم نے دنیا کو نہیں دیکھا، دنیا کی چمک کو نہیں دیکھا، میں نے سب دنیا کو دیکھا ہوا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، وہی اعلیٰ ہوگا جو در رسول کا صحیح منگتا بن جائے گا۔ اور صحیح منگتوں میں جو آلے منگتے ہیں نا، وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں قریشی اور ہاشمی ہوں یا مجھے علم آتا ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ چہرہ رسول کی چمک میرے سینے میں آ جائے۔ اور یہی وہ طریقہ ہے کہ یہ قید پڑا تھا، جس طرح آپ نے فرمایا، میں اسی کا حوالہ، دوسرا حوالہ پیش کرتا ہوں کہ قید پڑا ہوا تھا، اور حضور کی اولاد میں حضرت کے چچا بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تو پھر اس وقت سب نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، آپ کے پاس گئے کہ آپ دعا فرمائیں، اور آپ نے ہمیں یہ سبق بتا دیا کہ جاؤ روضہ رسول کے پاس، اور ان کی چھت سے سراغ کر کے نبی کی قبر انور کی استعانت کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگو، تم پہ کرم ہو جائے۔ اور یہ حقیقتیں ہیں، یہ ان کے عقیدے تھے، اور ان کے صحابہ میں نقش بندیوں کے سردار نہیں، تمام مومنوں کے سردار، میرے اور آپ کے دل میں بسنے والے سیدنا ابو بکر صدیق کا عقیدت دیکھو، ان کا عقیدہ دیکھو، ان کی محبت دیکھو میرے نبی کے ساتھ۔ حضور کی ہر ذات، ہر چیز جو ہے بلانگنگ جو ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر اعلیٰ ہے، اس لیے ان کا عقیدہ اعلیٰ ہے۔ تو ایک مدینے سے ایک آیا نا حضور کی بارگاہ میں، کملی والی کا کریکٹر دیکھو کہ اپنے ہاتھ سے اپنی نالین پاک کی مرمت فرما رہے ہیں۔ آج تو ہم ہاتھوں کو لپیٹ کر ہاتھ میں لاتے ہیں، وہ دو جہانوں کا مالی، the leaders of the prophet and mercy for the entire humanity، اتنی شان والا نبی، یہ ٹائٹلز کسی مولوی یا پیر نے دیے؟ the creator himself mentioned in the glorious Quran and he awarded the titles، اس نے دیا ہے یہ میرا محبوب نبی ہے، یہ کائنات کے ہر زمانے کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، انٹائر ہیومینٹی کے لیے۔ اور جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے لیے تو رحمت کا دروازہ کھلا۔ تو وہ دیکھا نا، تو عرض کی یا رسول اللہ یہ نالین مجھے عطا کر دے۔ تو سرکار تو کرم فرمانے والے تھے، اور ہمیں ہدایت کا یہ پیغام تھا، آپ نے دی، اس نے ایسے نہیں رکھی، اب ادب تھا، اس نے سینے سے لگایا۔ یہ بلانگنگ ہے حضور کی، نسبت ہے اس نالین کو میرے رسول کے اس پاک
پاؤں مبارک سے سینے سے لگا کے باہر نکلا تو آگے سے ابو بکر صدیق آ رہے تھے. نقش بندیوں کا سردار آ رہا تھا, ایمان والوں کا سردار آ رہا تھا, عشق والوں کا سردار آ رہا تھا, وفا والوں کا سردار آ رہا تھا. دیکھا اس منظر کو. That was the golden words given by the best companions of Prophet. Medicine, guidance for the seekers of the Islam. عاشقوں کے لیے یہ پیغام ہے. کیا دیکھا؟ کہا کہ خدا کی قسم اس کی حکومت ہے عرش سے لے کر فرش تک جس نے نالان رسول کو اپنے سینے سے لگایا ہو. اب سوچو ذرا, نالان پاک کا اتنا ادب ابو بکر کے الفاظ میں ہے تو پھر سوچو اس کے سینے میں میرے مصطفیٰ کی محبت کا کتنا. یہ وہ شان ہے. اور انہی صوفیاء کا, انہی ولیوں کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. کہاں حسن بصری سے بیٹھے تھے نا, تو آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے, تو خواجہ حسن بصری بھی بڑا کامل ولی ہے اپنے وقت کا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا کرو, ہر وقت کھٹکھٹایا کرو. تو مائی ایک بیٹھی تھی, اس مائی نے کہا حسن بصری کیا رب کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ وہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے. تم مانو تو صحیح. آپ بے ہوش ہو گئے. کہا کہ اس مائی کا مقام مجھ سے بلند ہے کہ یہ رب کے جلووں کا اتنا خیال رکھ کے یہ کہتی ہے. اسے مان تو صحیح. آج گودڑی سرکار کے دربار میں آئے ہو, عرس میں آئے ہو, جتنے قدم لگا کے آئے ہو, میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں جہاں جہاں قدم لگائے اور جستجو یہ تھی کہ ہم عرس پاک میں آئیں گے, میرا ایمان ہے کہ میرا رب حضور کے وسیلہ سے ہر قدم پہ آپ پہ رحمتوں کا فضول فرمائے گا. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقتیں ہیں. ہم اس لیے اہل اللہ کے ساتھ, اور یہ بھی یاد رکھنا اس مادیت کے دور میں افراتفری کا دور ہے, ہر طرف یہ ہے, لیکن اپنے عقیدے کو نہ چھوڑنا. اور ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے, جو عمر فاروق کا عقیدہ ہے, جو عثمان غنی کا عقیدہ ہے, جو علی شیر خدا کا عقیدہ ہے, جو کربلا کے شہداء کا عقیدہ ہے. امام حسن علی مقام نے کیوں جان دی تھی؟ اسی لیے ایک طرف کلمہ پڑھنے والا سو کال تھا اور دوسری طرف نبی کے عشق میں بسنے والا انہوں نے اس لیے اس پیغام کو سینے سے لگایا تھا. یہ ریالٹی بیس ہے. اس لیے ان آستانوں میں آ کر ہم ان آستانوں کی بات کرتے ہیں, ان صوفیاء کی جو ایک نمبر ہے. آج یہ 2 نمبر بھی بہت ہو گئے نا, ہر طرف ہو گئے, لبادے پہنی گئے, لیکن ہمارا ان سے تعلق ہے جنہوں نے اپنے ظاہر اور باطن میں یکسانیت پیدا کی ہے, جنہوں نے کردار کے ساتھ اپنے عمل کے ساتھ آنے والوں کے دلوں میں انقلاب پیدا فرمایا ہے. ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے. اور انہی میں سے سیاسی باپ آئے, ایک سائیں رضوان بادشاہ صاحب بڑی محبتوں والے, یہ وہاں انگلینڈ میں جاتا ہوں وہاں پہ بھی محبت کرتے ہیں. اور اس دفعہ میں نے وعدہ کیا, اور میری عادت ہے جب ٹائم دیتا ہوں تو میں ضرور آتا ہوں, میں پابندی کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ میرے لیے سعادت ہے کہ آج ہم اس سے مقدس میں شامل ہو کر آج اپنے دل کی میل کو اتار رہے ہیں. اہل ذکر بیٹھے ہیں نا, سارے علم والے بیٹھے ہیں, ذکر کرنے آیا نا. چاہے میں بیان کرتا ہوں, آپ سبحان اللہ کہتے ہیں, آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں, اہل ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں. اور اہل ذکر کو کتنا بڑا انعام ہے, یہ حضور کی حدیث. اہل ذکر ذاکرین جو سچے دل سے ذکر کرتا ہے, کتنا بڑا انعام ہے. وہ اپنی مختصر سی زندگی میں کرتا ہے, خلوت میں کرتا ہے یا جلوت میں کرتا ہے, حال میں کرتا ہے یا کال میں کرتا ہے, جب دل کے ساتھ اسے یاد کرتا ہے میرا رب یہ انعام دیتا ہے کہ وہ فرشتوں میں بیٹھ کے اس کا ذکر کرتا ہے. نعرہ حیدری, فیضان قاسم, فیضان قاسم, آستانہ علیہ موہنا شریف, شہنشاہ حضرت بابا گودڑی بادشاہ. یہ حقیقت ہے. آج گودڑی سرکار نے کب بیٹھ کے ذکر کیا ہوگا؟ آپ کا اور میرا تو وجدان کہتا ہے عرش میں رب ان کا ذکر کر رہا ہو. یہ کتنا بڑا ہے. ہمارے ذکر کے محتاج نہیں, یہ انعام مل گیا ہے. تو نے ایک بار صدق سے مجھے یاد کیا ہے, میں تیرا ذکر اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک دنیا قائم ہے. اس لیے صوفیاء کے ساتھ منسلک ہو جاؤ. اور انگریزی میں کہتے ہیں the work of the Sufis is to purify the hearts and the thoughts of the people who get around them. یہ mentioned by the great thinker Simon Scoiral کہتا ہے. یہ صوفی کا ورک ایسا نہیں ہے
یہ جہاں بیٹھتا ہے جو قریب آگے بیٹھتا ہے اس کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے. یہ تو صاحب صاحب نے کہا نا, ظاہر میں بھی آج جو اولیاء ہیں آتے ہو ان کا سینہ پاک ہوتا ہے, فیض حاصل کر لیتے ہو, اور جب پردہ فرماتے ہیں تو جس قبر میں چلے جاتے ہیں وہاں پر بھی انوار و تجلیات کا نتیجہ. کتنی قبریں ہیں اور لیکن گولڑا شریف کی قبر دیکھو, گھوڑا شریف کی قبر دیکھو, سیاہ شریف کی قبر دیکھو, بلار شریف کی قبر دیکھو, اجمیر شریف کی قبر, داتا علی جوہری کو دیکھو, 1000 سال کے قریب ہونے والا ہے. لیکن آج بھی وہاں پہ عاشقان رسول محبان طریقت دیوانہ وار جا کر سلام کرتے ہیں, سلام ان کو پیش کرتے ہیں, عطا میرا رب عطا کر. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو آج کے اس عرس مقدس کی یہ خوبصورت ایک بڑا بھائی یزید بوستامی کا بھی بڑا کمال تھا, حضرت حسن بصری کا بڑا کمال تھا, جنید بغدادی, یہ بڑے بڑے ولی گزرے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور انگریز نے مینشن کیا ہے حضرت بغدادی کے حوالے سے کیا کہ the Sufi is like the earth which supports the everything, and like the sky which shades everyone, and like the rain which washes everyone. صوفی کی کیا کمال ہے, وہ جب بیٹھتا ہے نا تو آسمان جو چھتری کی ہو ہے نا, اس طرح صوفی کی روحانی تجلیات تم پہ چھتری کر دیتی ہے. اور جس طرح بارش گرتی ہے نا تو پھر یہ نہیں دیکھتی ہے کسی محل میں گرے, وہ غریب کی جھونپڑی پہ بھی گزرتی ہے. صوفی کی بھی یہی نظر ہوتی ہے, جو آئے اسے یہ نہیں دیکھتا یہ کون ہے, یہ کس نسل کا ہے, کس قبیلے کا ہے, کس رنگ کا ہے, کس لباس میں ہے, وہ تو اللہ کے ذکر میں اس طرح مست ہوتا ہے, اپنی نگاہ سے اس کے سینے کو پاک کر دیتا ہے. یہ کتنی خوبصورت کوٹ کیا نا. تو میں تو فخر محسوس کرتا ہوں کہ I belong to the Sufi class. صوفیاء کے ساتھ تعلق, میں خود ایک سرجن ہوں, میڈیکل ڈاکٹر ہوں. یہ کمال ہے میرے بابا جی اور پیر زید خان ولی کا, انہوں نے نگاہ کی, اور میرے والد گرامی پیر آفتاب احمد قاسمی کہ آج میں نے دنیا کا 7 بار میں نے سفر کیا, چاروں بر اعظموں کو میں نے دیکھا. یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے, یہی اصل ہے. اور میں اس پہ مینشن کر رہا ہوں کہ میری زندگی کا سرمایہ یہ 30 سال ہے. 30 سال میں نے جو سفر کیا نا دنیا کا, یہی اصل ہے. باقی تو پڑھتا رہوں, لیکن اصل یہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں سفر کرتا ہے, نبی پاک سے وفا کرتا ہے. آؤ آج بابا گودڑی سرکار کے عرس میں آنے والوں یہ عہد کر لو کہ بقیہ زندگی جو گزرے تو اولیاء کے دامنوں کے ساتھ وابستہ ہو. یہ نہ دیکھو یہ چشتی ہے, قادری ہے, ویسی ہے, شاذلی, یہ دیکھو یہ میرے مصطفیٰ کا غلام ہے. اس کے گلے میں جو پٹا ہے نا یہ فینٹ لیس ہے, اس پہ اترتا نہیں, جو چڑھتا ہے تو پھر چڑھتا رہتا ہے. اس لیے حضور کے ساتھ پیار کرنا, حضور کی ہر ادا کو اپنے سینے میں بسانا. آخر میں ایک حدیث کا چھوٹا سا حوالہ اسی نسبت کے حوالے سے, تو ڈاکٹر صاحب نے جو بات ہی چھیڑی ہے نسبت کی, یہ جو لگ جائے, سورہ بقرہ کا آپ نے وہ تذکرہ کیا, چشمے جاری ہو گئے حادثے کی نسبت سے. لیکن میں اسی کو ایک غزوے میں تھے اور پھر حضور کے پاس بیٹھے رہے صحابہ, کافی دیر ہو گئی, رات ہو گئی, سردیاں تھیں, اور آج سے 1400 سال پہلے نہ کوئی الیکٹریسٹی ہے نہ کوئی راستے ہیں. صحابیوں نے انہوں نے اجازت مانگی حضور سے, تو کہا یا رسول اللہ دیر کافی اندھیرا ہو گیا. تو سرکار نے فرمایا وہ چھڑی ایک لے آؤ. ہائے ہائے, یہ طاقت ہے نا, چھڑی لے آؤ. چھڑی پیش کی, حضور نے ہاتھ لگایا, کملی والے نے ہاتھ لگایا, اس میں روشنی آ گئی. کہا کہ یہ چھڑی لے جاؤ, تمہیں اپنی منزل تک پہنچا دے. یہ اتھارٹی آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دا میریکلز آف دا پروفٹ, greatest benefactor of the mankind. اتنی شان والا نبی. وہ چلے, صحابہ نے بس ان کا عقیدہ تھا نا, چلے تو آگے راستے میں ایک نے ادھر جانا تھا, دوسرے نے ادھر جانا تھا. اب اس کا عقیدہ ہے کہ اس کو حضور نے مست کیا ہے, اس نے توڑا نا, ادھر والی بھی جل رہی ہے, ادھر والی بھی جل رہی ہے. یہ شان ہے میرے آقا کی. That's why we salute and love the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جو کہہ دیا, ادب سے آؤ میرے رسول کی بارگاہ میں, آوازوں کو بس کر لو, ڈونٹ ریز یور وائس. سورہ الحجرات میں کیا شان ہے, جس کی آواز بلند کرنے سے رب پسند نہیں کرتا, اس کی بارگاہ میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے وہ کیسے بچ سکتا. اور یہ ختم نبوت کا ہمارا ایمان ہے. آج کوئی بھی کسی کے ساتھ جو یہ آرگومنٹس بھی کرتا ہے, میں اپنے عقیدے سے کہتا ہوں کہ آیا ہو بیٹھے کہ نبی کے بعد یہ مقام ہے اس کا,
لعنت ہے اس پہ، اور جو بیٹھتا ہے اس پہ بھی لعنت ہے۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو ابو بکر نے مسلمہ کذاب کو سوائے ہستی سے مٹانے کے لیے اپنے عمل کے ساتھ باہر نکلے تھے، اور کوئی نہ تھا، اس لیے کہ اس نے یہ دعویٰ دکھا دیا۔ ختم نبوت پہ نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، اور یہ یاد رکھیں، صحابہ، شان اولیاء، یہ عقیدہ کامل ہونا چاہیے۔ ادھر کانفرنس تھا، وہاں پہ بھی نعرہ یہ لیا، تاجدار ختم نبوت۔ تو پھر آرمی چیف نے خود کہا تھا، وہ تو سراج ہے، وہ حافظ بھی ہے نا، وہ تو سورج ہے، سورج کے اوپر کیوں تھوکے گا تو اپنے اوپر پڑے گی۔ میرے نبی کی یہ شان ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ وفا رکھے۔ اور پھر آخر میں میں نے نعرہ بھی لگانا ہے، پیغام پاکستان کے حوالے سے میں پہلے پورے پاکستان میں ہم پروگرام کریں۔ اور پیغام پاکستان کی کیا غرض و غایت ہے؟ نسل یہ تفرقوں کو مٹا کے مصطفیٰ کریم کا سچا غلام بنے، اور حضور کا غلام وہی ہوتا ہے جس کے سینے میں محبت رسول کا فیضان ہوتا ہے۔ یہی وہ ہے۔ ایک منٹ میں لگاؤں گا نعرہ، تیرے کو زیادہ زور نہ لگا۔ تو یہ دیکھیں، یہ وہی پیغام ہے، پیغام پاکستان، اور اس کی دفاع کے لیے آج ہم آزادی کے ساتھ اپنے ملک میں کیا کچھ نہیں کر رہے۔ ان سے پوچھو جو غلامی میں تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ بہت شکریہ ابن پیر صاحب، تمام ساتھیوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آل رسول اللہ کرم ہے الحمدللہ۔ اور اس سٹیج پر مرشد پاک لجپال پیر سید زبیر احمد شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ، خدا اپنے درجات بلند فرمائے۔ بچتی پشتی اس دربار نہ مریداں سیاہ شریف دادے پردادے تو سڑے آنے جانے والے معاملات ہیں، لیکن میں الحمدللہ 12 سال ایک سید نال گزارے، اور اس بزم پاک کی تو سارے آگے التجا ہے کہ خدا تو سنگی آل رسول لی معرفت بھی عطا کرے، اور آل رسول لی پہچان عطا کرے گے۔ انہاں نی پہچان پر، انہاں نی محبت اور انہاں نی مودت پر ہی بقا اسی نے اس جانی چوی دے اس جانی چوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد،
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آپ بھی پڑھسا سرکار تو صرف سنو لیکن 18 سال ہوئی ہے مولویاں پیران فقیران نال پھرنے میں کوئی درگاہ نہیں چھوڑی الحمدللہ میں حافظ قرآن تو جمعہ بھی پڑھانا رہا تو 12 سال ایک سید نال رہا جتنا تاولہ ختم ملا تے پیر پڑھنے اتنا کوئی بھی نہیں پڑھنا تے ماڑا سوکا کہ میں قرآن پڑھ رہا ورنہ میں تساں کی نہیں میں اپنے بابے کی سنا رہا اس واسطے سنو قرآن سنو اے ملا علاقہ نہیں کہ افراد فری علاقہ میں اس نے ٹھیکے دعائی تے اس نے درود اے اور گلی پجو خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل
شيء عليما إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدخان بدر الدجى صدر العلا النور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خاتمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن سبحان اللہ کاش کے محمد رسول اللہ کی اولیاء نے وسیلے نل یاد رکھن لیا کدے اس نے یال نے وسیلے نل بھی یاد رکھے ہیں جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا سارے ایک دفعہ ربائی پڑھ لیو بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع حسالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما
كثيرا كثيرا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ابھی دعا کا وقت ہے دعا کے بعد ترتیب سے کھانا جتنے بھی زائرین تشریف فرما ہوئے ہیں دور و نزدیک سے مہمان اسی جگہ پر آپ دعا کے بعد صفحے بنا لیں گے کھانا تقسیم ہوگا ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان کے لیے قبلہ سعید صاحب کے گھر میں اور بالکل ایک بات یہ دیکھیں کہ مہمانوں کے ساتھ ہم جیسے بھی دوڑ پڑتے ہیں ایسی نہیں ہے جو مخصوص مہمان ہے وہاں پر مختصر جگہ ہے وہاں پر ابھی سبھی حضرات یہاں پر بیٹھیں گے اور دعا کے بعد کھانا کھانے کے بعد انشاءاللہ آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا کریم جملہ کلمہ پاک پڑھی جو ختم شریف پڑھے جو قرآن پاک پڑھی اور دیگر جو ذکر اذکار کیا گیا ہے تمام طرح آپ کی برگاہ الہی میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرمائے یا رب العالمین اس کا ثواب حضرت سید آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے یا الہی صحابہ کرام تبع تابعین امام حسن حسین شہداء کربلا شہداء جنگ بدر شہداء جنگ احد کو پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما تمام سلاسل کے اولیاء کرام کو پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب شہنشاہ حضرت بابا گودری بادشاہ رحمت اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما ان کی اولاد میں سے جتنے بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ہم سب کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اور بالخصوصاً اپنے پیارے والدین والدہ صاحب اور والد صاحب کو پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما یا اللہ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا رب العالمین ہم سب جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا کرم اور فضل اور نظر عطا فرما یا اللہ ہماری نیک تمنائیں نیک خواہشوں کو پورا فرما یا رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا الہی ہمیں شیطان کے شر سے برے لوگوں سے جادو ٹونوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما یا اللہ جو کوئی بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک نرینہ صالح اولاد یا الہی جو بیماری میں مبتلا ہے اللہ کالی کمری والے کا واسطہ دیتے ہیں اللہ ان کے صدقے اور وسیلہ سے اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ یا اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ تجھ سے معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرما یا اللہ ایک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما ایک گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاکستان کی کشمیر کی اللہ رب العزت حفاظت فرما دشمنوں کو شر سے محفوظ یا اللہ تیرے ہی گنہگار ہیں تیرے ہی بدکار ہیں تیرے ہی ادنے سے بندے ہیں کالی کمری والے کے صدقے سے ہم سب کے اوپر اپنا کرم بسم اللہ السمیع البصیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو علی کل شیء علیم برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا هو بڑے
सब बहुत हाँ वो इधर कशिश में मेरा इंग्लैंड ठीक है सरदार जी बैक साइड तो खैरियत से झंडा खोलो ना कहाँ झंडा खोलो क्षमा जुलो है ना
बात पकड़ो कैमरा ठीक ना ना बात वाला तो फिर थोड़ी खैर नहीं होनी चादर अच्छा ना एक मिनट पहले अच्छा पढ़ा दो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा
صدقہ شاہ جیلانی اکیلا قدرت دا حوالی جیا جون نگاہ اودی وچ ہر پتا ہر ڈالی حق دا آمین. ایک چھت کے نیچے اللہ تعالیٰ ایک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اتفاق اور سلوک عطا فرما. یا اللہ کرم فرما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کے اوپر اپنا کرم فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وذرياته أجمعين برحمتك يا ایک سیکنڈ. یہ تو خیر ڈیمالش ہو جا سن اتوں کہ نہیں وہ جتنا مٹکا پیا مٹکے تو کہ نہیں یہ جامع مسجد اس نے اپوزٹ جامع مسجد اس نے مکمل مسجد جامع مسجد نقشہ بھی پورا تیار کرایا. اس نے ایک فلور جڑا نا اپر جاسے تھلے آلہ آفس لنگر خانہ یا اور کمرے اس نے اپر جڑا نا ساری ان شاء اللہ یاد اسی
2018 بھی सरदार सादिक रहमान साहब असां यहाँ दुआ मंगने से इतों निकले हैं उस नाल खलते हो फोटो भी थे मैं सरदार साहब मैं मैं इतने प्रोग्राम मदरसे ना आया ने नेक रास्ते के पास बंदा लगा तो फिर उसने सबब अल्लाह ताला अल्लाह ताला सारे की सलामत रखे और अल्लाह बहुत सारी बरकत अता फरमाए इस बीमारी तो सब तशरीफ आंदी प्रोफेसर साहब बड़ी खुशी हुई अल्लाह तुझे तमाम बीमारियां दूर करे अल्लाह से तंदुरुस्ती दे बिस्मिल्लाह साहब की बड़ी वाबस्ती है ना बहुत ज़्यादा एक क्लास वाले भी से ना अल्लाह हाफिज़ अल्लाह साइनों ने क्लास वाले भी है भैया तो सर मुलाकात हुई सी आई सी 11 मई महफिल सी मैनचेस्टर सालाना दो भैया ने दो आए महफिल अटेंड की थी ने दुआ तो बाद के लंगर खाई दे गए अल्लाह ताला खुश रखे अल्लाह ने ठीक है बड़ी साहब असली मालिक जरा इस इलाके की है थोड़ी ड्यूटी दे दे मेरे इनाम वाला ना ठीक जिन्हें खाना शाना नहीं खाता जुड़ो वापस कर नहीं तुझे पक्की किसी भी देश चले शानी थोड़ा जा होना मामला मगर फिर अल्लाह सबब पैदा कर अल्लाह तुझे मुश्किल आसान करे तो उस बच्चे की कामयाबी दे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कल फोन करो मैं तो प्रोग्राम पता नहीं रखना है कल मुझे फोन करें कल इंशाअल्लाह ठीक है तो सब मुड़ियो उधर हाँ ठीक है अब बिस्मिल्लाह चौधरी ठीक है अच्छा माजी तो जो गड्डी भाई जो जड़े बने इन्हें को तो छपाई रखा है इसमें ना फिर बस ये उठे हाँ कार अच्छा ना स्टेज पर ले रास्ते में डाउट हो जाता है कल कब उसी फिर मैं टाइम दे सकता हूँ इंशाल्लाह किस टाइम अस्सलाम वालेकुम मलक ठीक है कल मैं जाना इस्लामाबाद कोई अपॉइंटमेंट हुई है कल मिगी तुसा इंशाल्लाह 11 बजे फोन करें फिर मैं जरा दिन अवेलेबल हो सी ना फिर तुसें कर इंशाल्लाह वो दुआ मांगो हाँ बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम ममरान साहब ठीक है खैरियत कशमाश अस्सलाम अस्सलाम ठीक है क्या हाल सरफराज जी खैरियत भी ठीक है अस्सलाम वालेकुम जी 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 ठीक है
آج چلی جاتی ہے مجھے اس طرح انہوں کی تو کیا اگلے انہیں مانا کی مل سنا جائے ہاں جی ٹھیک ہے